پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سیاسی مخالفین کو آپ کو صرف الزام لگانا پڑتا ہے، کوئی ثبوت نہیں پیش کرنا پڑتا ہے، کسی کا کنوکشن لینا ضروری نہیں ہے اور آپ گرفتار کر سکتے ہو۔ اگر ایک سابق صدر کے ساتھ یہ سلوک کیا جا سکتا ہے، اگر ایک سابق صدر کے ساتھ یہ سلوک کیا جا سکتا ہے تو آپ سوچیں کہ عام پاکستانیوں کا کیا ان کو ان عدالتوں سے انصاف مل سکتا ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہی پنڈی ہے جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا انہی عدالتوں نے جوڈیشل مرڈر قرار دے دیا۔ آج تک اس جوڈیشل قتل کا معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارا تو پٹیشنز پینڈنگ بھی ہے سپریم کورٹ میں، مگر آج تک اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کا معافی نہیں مانگنے کو تیار ہے، ماننے تک تیار نہیں ہے کہ ہم نے غلط کیا، تو پھر عام پاکستانیوں کا کیا امید ہوگا کہ ان اداروں سے وہ انصاف لے سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جمہوری جدوجہد جاری ہے۔ صدر زرداری کا حوصلہ بلند ہے، بیمار ضرور ہے مگر حوصلہ بلند ہے، بہادر صدر ہے، ان کا ظلم سہنے کو تیار ہے، مگر اپنے اصولوں پہ، اپنا نظریہ پہ سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس پہ ہم سب فخر کرتے ہیں کہ ہمارا قیادت نے مسلسل، چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہو، چاہے وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہو یا آج صدر زرداری ہو، جتنا ظلم ہو، جتنا دباؤ ڈالنا چاہے ڈالو، مگر ہم اپنے اصولوں پہ اور اپنا نظریہ پہ سمجھوتا نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی کریں گے۔ صدر زرداری پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنے حقوق سے محروم رکھے، جو عدالت کے حکم ہے کہ ان کو وہ طبی سہولیات دیا جائے، ان پہ بھی امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا ہے، مگر ہم ان کے دباؤ میں نہیں آ رہے ہیں اور نہ ہی آئیں گے۔ صدر زرداری صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداروں کے لیے ایک بڑے واضح پیغام بھیجا ہے کہ آپ ڈٹے رہو، اپنے اصولوں پہ ڈٹے رہو، سمجھوتا نہیں کرو۔ آپ نے آمروں سے مقابلہ کیا ہے، اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اس کٹ پتلی کا مقابلہ کریں۔ جو دھاندلی کر کے مسلط کیا گیا ہے، کیبل نہیں کھینچو یار، ایک سال میں اس ملک کے عوام کے لیے ایک عذاب بنا ہوا ہے۔ عام آدمی کا معاشی قتل ہوا ہے۔ پورا ایک سال کا معاشی پالیسی، ہر پالیسی یہی رہا ہے کہ سلیکٹرز کو خوش رکھنا ہے، مگر عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا، عوام کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ اس لیے جب آپ سلیکٹڈ حکومت ہوتے ہو، جب سلیکٹڈ حکومت آتا ہے تو وہ کسی اور کی وجہ سے آتے ہیں، عوام کی ووٹوں کی وجہ سے نہیں آتے ہیں، وہ عوام کے دکھ درد کا احساس نہیں ہوتا۔ ان کے لیے عوام کو اگر آپ تکلیف میں ڈالے، عوام کی مرضی کے خلاف ورزی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ سلیکٹرز کی وجہ سے آئے ہیں، سلیکٹرز کی وجہ سے حکومت کر رہے ہیں تو صرف سلیکٹرز کو پلیز کرتے ہیں، مگر اس سلسلے میں عوام کو مہنگائی کی سونامی میں ڈبا دیا گیا، ٹیکسز کی طوفان میں دھکیل دیا گیا،
اور اب عام پاکستانی اپنی کھانے پینے کے اشیاء، گیس کی قیمت ہو، بجلی کی قیمت ہو، ہر چیز کے لیے پریشان ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد حکومت ہے جس نے ہمیشہ عام آدمی کی خدمت کی ہے، عام آدمی کی جدوجہد لڑی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے کہ جب وہ اقتدار میں آتی ہے تو ہم امیروں کو خوش نہیں کرتے، ہم آدمی کو خوش کرتے ہیں، غریب کی خدمت کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آیا، جیسے ہم نے پینشنز میں 100% اضافہ کیا، جیسا ہم نے تنخواہوں میں 150% اضافہ کیا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے۔ اور پاکستان کے عوام نے اب کٹ پتلی کا دور بھی دیکھا ہے کہ نیازی کا ہر نعرہ جھوٹا نکلا، ہر وعدہ دھوکا۔ تو پاکستان کے عوام تنگ آ چکے ہیں، وہ سڑکوں پہ نکلنے کے لیے تیار ہیں، ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے، مگر اس کٹ پتلی کو گھر بیچنا پڑے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کہ کس طریقے سے اس کٹ پتلی حکومت نے ان کا حقوق سلب کر لیا ہے، کس طریقے سے وہ صوبے کے حقوق سلب کر رہے ہیں، کس طریقے سے وہ نہ صرف سندھ مگر پنجاب اور پختونخوا کو بھی اپنا حصہ سے محروم رکھ رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ دیں گے، اور پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کے ہم اس کٹ پتلی نااہل نالائق حکومت کو گھر بھیجیں گے۔ مسلم لیگ نواز کا سی میٹنگ 30th پہ ہو رہا ہے، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز سے بھی ملے گا۔ ہمارا رابطہ باقی جماعتوں کے ساتھ بھی ہے، اور اپنے جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے، جو کل بھی تھا، جو آج بھی ہے، اس کو اور مضبوط کرنے کے لیے اور فائدہ اٹھانے کے لیے اس پہ۔ اچھا بلاول صاحب یہ بتا دیں، آپ نے عمران خان کے دورے آپ نے اس خطاب پر تنقید کی اور کہا کہ عمران خان نے کشمیر کا مسئلہ اس طریقے سے نہیں اٹھایا، یہ بتائیے کہ کیا کہنا چاہیے تھا عمران خان کو، اور اگر آپ جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے تو آپ کیا کہتے؟ ساتھ ہی لے لیں اس کا کہ اگر آپ وزیر اعظم ہوتے تو آپ کے پاس مسئلہ کشمیر کا حل 70 سالوں سے لگا ہوا ہے، پی 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 5 سال کا دور کاٹ کے گئی ہے۔ بس کہ خان صاحب نے یار یہ تار دیکھیں، تار اسمبلی سیشن ہے، ادھر سے ادھر کریں، موقع کے نہیں چھوڑ دیں، جو ادھر کریں۔ تاریخی حملہ ہوا ہے کشمیر میں، بہت سے وزیر اعظم آئے ہیں اور بہت سے وزیر اعظم نے کشمیر کے کیس بڑے اچھے طریقہ سے لڑا ہے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل، مگر میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا کسی دوسرا وزیر اعظم کے دور میں کیا اس قسم کا حملہ ہوا ہے کشمیر؟ نہیں، یہ ایک تاریخی حملہ ہے، اور میں سمجھتا ہمارا وزیر اعظم اس بات پہ ناکام رہا، وہ یونائٹڈ نیشنز کو، دنیا کو یہ پوائنٹ بتا نہیں سکا کہ یہ ایک تاریخی حملہ ہے اور کیوں تاریخی حملہ ہے۔ جہاں تک حل کی بات ہے، پورا پاکستان کا ایک ہی موقف ہے، ہر پاکستانی کا، ہر کشمیری کا، ہم جو بھی کشمیر کے جد و جہد کو فالو کرتے ہیں، ہمارا سب ایک ہی موقف ہے کہ ہمارا نعرہ کشمیر کا نعرہ، سب پہ باری رائے شماری، رائے شماری۔ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے مطابق ان کا حق ہے پلیبسائٹ ہو تاکہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے۔ اور میں حیران ہوں کہ اپنا وزیر اعظم جاتا ہے یونائٹڈ نیشنز ایک تقریر کرنے کے لیے، امید تھا کہ پورا تقریر کشمیر پہ ہوتا، امید تھا کہ پورا تقریر اسی کیس پہ ہوتا کہ آپ ان کا جو رائے شماری کا حق ہے ان کو دیا جائے، جو تاریخی حملہ ہوا ہے اس کو ریکگنائز کرے۔ ہمیں سب پتہ تھا کہ تقریر ہونا تھا، آپ کو یہ پتہ تھا اس حملے سے پہلے کہ سپٹمبر میں آپ نے جانا ہے اور تقریر کرنا ہے۔
یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد آپ نے کیا ایکسٹرا آرڈینری قدم اٹھایا, آپ نے کتنے دوسرے ممالک کے دورے کیے. تقریر کرنا تو آسان ہوتا ہے لیکن اسٹریٹجکلی اپنا کیس پیش کرنا, کشمیریوں کو جدوجہد لڑنا ایک بہت مشکل جدوجہد ہے جو کافی دیر سے چل رہا ہے. اور پاکستان کی قیادت, پاکستان کے وزیر اعظم کو اس کو محسوس کرنا چاہیے تھا. بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت زیادہ ڈھیل اور ڈھیل کی باتیں ہو رہی ہیں, تو کیا آپ پیپلز پارٹی بھی اندرون خانہ کو ڈھیل کرنے جا رہی ہے؟ ایک یہ بتائیے گا کہ کیا آزادی مارچ میں آپ کسی فیصلے پر پہنچے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ نے شامل ہونا ہے یا نہیں؟ جہاں تک ڈیل کی بات ہے, ہم نہ ڈیل کر سکتے ہیں, نہ ڈیل چاہتے ہیں. ہم ڈیل کیوں کریں؟ پاکستان پیپلز پارٹی پہ نہ کوئی جرم ثابت ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نہ جمہوریت سے پیچھے ہٹ سکتی ہے, نہ انسانی حقوق سے پیچھے ہٹ سکتی ہے, نہ 18ویں ترمیم سے پیچھے ہٹ سکتی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی ڈیل پہ لعنت بھیجتی ہے. اچھا ڈیل نہیں کریں گے, نہ چاہتے ہیں. ہم صرف لڑنے جانتے ہیں اور ہم لڑیں گے. جہاں تک آزادی مارچ کی بات ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کا تو اجلاس ہوا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. جہاں تک دھرنا کی بات ہے, دھرنا کی سیاست ہے, اس پہ ہمارا اسٹریٹجکلی ایک الگ پوائنٹ آف ویو رہا ہے, لیکن ہم ایک درمیانی راستہ ڈھونڈ سکتا ہے. ہم تو رابطے میں ہیں, میں مل رہا ہوں مولانا سے, میں مل رہا ہوں دوسرے جماعتوں سے. پاکستان پیپلز پارٹی ضرور اپنا کردار ادا کرے گی. ابھی تک ہم نے اپنا مورل سپورٹ اور جمہوری سپورٹ مولانا صاحب ہے. اگر کوئی درمیانی راستہ نکلتا ہے تو ہم اس سے زیادہ سپورٹ بھی دیں گے. عدالتی ریلیف ملے گا, امید ہے. عدالت کی جو پوائنٹ ہے وہاں کوئی کیس ہی نہیں ہے. لیگلی اسپیکنگ نو کیس کین بی میڈ اگینسٹ صدر آصف زرداری. اگر اس وقت عدالتوں سے وہ شاید امید نہیں ہے. مسلسل ہم ان کے ہم کھٹکھٹائیں گے, میں چیلنج کرتا رہوں گا, اور انشاءاللہ تعالی ایسا وقت آئے گا کہ ہمارے عدالتیں انصاف کریں. جہاں مراد علی شاہ کی بات ہے وہاں بھی آپ کے سامنے ہے, نہ کوئی کیس بنتا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے خود اس JIT رپورٹ کو آپ سمجھو پھاڑا, جب اس نے کہا کہ کس کے کہنے پہ آپ نے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کے نام اور بلاول بھٹو زرداری کا نام زبردستی اس رپورٹ میں ڈال دیا تھا. اس وقت بھی مراد علی شاہ صاحب کو کوئی موقع نہیں ملا اپنا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے. اس کو نہیں بتایا گیا کہ آپ کے خلاف کیا الزام ہوگے تاکہ اس کا موقع ملے جواب دینے کے لیے. اب ہم اب وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ گرفتار کریں گے؟ آپ نے گرفتار کرنا ہے تو پھر آپ تب کرتے ہو جب آپ سمجھتے ہو کہ کوئی بھاگ سکتا ہے, کوئی آپ سے کوآپریٹ نہیں کرے گا. یہ ایک فیڈریٹنگ یونٹ کا وزیر اعلیٰ ہے. اگر اس قدم کا استعمال کیا گیا جو انسانی بنیادوں پہ, جمہوری بنیادوں پہ, آئینی بنیادوں پہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر اس قسم کا غیر آئینی حملہ ہوتا ہے میرا صوبہ پہ, یہ وفاق کے لیے ایک بہت برا پریسیڈنٹ ہوگا, اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک ریڈ لائن کراس کیا ہوگا. آل آپشنز ول بی آن دا ٹیبل, اور یہ پھر آپ بھول جائیں کہ مولانا کا آزادی مارچ کا یہ ہے وہ ہے. ہم ایک بہت بھرپور احتجاجن ایک زبردست کیمپین چلائیں گے کہ اس قسم کا حملہ ہم بالکل برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک صوبہ کا وزیر اعلیٰ جس کا مینڈیٹ ہے, جو اب منتخب ہے with the biggest mandate in the history of Sindh. اگر آپ سوچتے ہو کہ اثر کیا
بلاول بھٹو زرداری آج اڈیالہ جیل میں سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کے بعد واپس آئے ہیں اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کسی بھی قسم کی کوئی ڈیل کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اکتوبر میں مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے حوالے سے بھی ان سے بات کی گئی کہ اس دھرنے میں شریک ہوں گے یا نہیں۔ اس سوال کے جواب میں انہوں نے ڈیل کے حوالے سے کہا کہ ہم ڈیل پر لعنت بھیجتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے حوالے سے یہ بات کی کہ دھرنے میں مورل سپورٹ جو ہے، جمہوری سپورٹ وہ ساتھ ہوگی، لیکن اگر معاملات طے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ فی الحال پاکستان پیپلز پارٹی اس دھرنے میں شریک نہیں ہو رہی جس دھرنے کے لیے کچھ ہی دیر پہلے احسن اقبال نے بھی بات کی ہے۔ کیبل لگا یار، عمر بھائی عمر بھائی عمر بھائی کا کردار کشی کر کے وہ قبضہ کر کے اپنا مسائل چھین سکتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ کراچی کے عوام یہ برداشت نہیں کریں گے، اور اگر کوئی کراچی کی طرف مالی آنکھ دکھائے تو ہم ان آنکھیں کو نکالیں گے۔ ہم اس پورا ملک کا، اگر آپ ریونیو جنریشن کا بات کریں تو پرسنٹیجز کا بات کریں، سب کے پاس بڑے شہر ہوتے ہیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے سالوں سال اپنا ریونیو ٹارگٹ پھٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنا کام کیسے کریں۔ وہ نہیں چاہتے کہ سندھ کو اپنا وسائل ملیں، وہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان کے عوام کو بلوچستان کا وسائل ملے، وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ پنجاب کے عوام کو پنجاب کا وسائل ملے۔ وہ چاہتے ہیں کہ سارے کے صوبے کے وسائل صرف اسلام آباد میں ہو، صرف سلیکٹرز کے پاس جائیں تاکہ وہ اپنے کھلونے خریدیں، اور اس ملک میں نہ کوئی ہاسپٹل چلے نہ کوئی اسکول چلے، ہم سب بھوکے مرے مگر ہمارے پاس بڑے اچھے کھلونے ہو۔ میں آپ سب کا بہت شکریہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کچھ دیر پہلے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور اہم معاملہ یہ ہے کہ ابھی وہ اکتوبر کے جو احتجاج ہے، دھرنا ہے، اس میں شریک ہونے کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اپنے پرانے فیصلے پر قائم ہے، جو فیصلہ یہ تھا کہ ان کا مورل سپورٹ تو جمعیت علماء اسلام فیق کے ساتھ ہوگی، جمہوری سپورٹ ہوگی، لیکن فی الحال وہ شامل نہیں ہو رہے۔ ڈیل کے حوالے سے بھی انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ تو صورتحال اب پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی سامنے آ چکی ہے۔ کچھ ہی دیر پہلے احسن اقبال جو ہیں انہوں نے گفتگو کی ہے، تو ان کی بھی گفتگو آپ نے سنی تھی، بات کی گئی کلیئرلی کہ کسی بھی قسم کا کوئی ایسی ڈیل نہیں ہو رہی ہے۔